اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تشریف فرما تھے۔ دوران سفر آپ نے واپس قافلے کو مڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب لوگ واپس ہوئے اور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا رستہ بہت مشکل ہے، پہاڑی ہے اور سخت نوکیلے پتھروں والا رستہ ہے، تو یا رسول اللہ آپ نے رستہ بدلا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سامنے ہم نے دیکھا ہے کہ کتیا نے بچے جنے ہوئے تھے، اور میں محمد یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ہماری وجہ سے کتیا کے بچوں کو بھی تکلیف ہو۔ تو وہ رحمت للعالمین ذات جس نے کتیا کے بچوں کو بھی تکلیف دینا گوارا نہیں سمجھا، اگر انسان کو تکلیف دی جائے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف دی جائے، تو وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے قلب اطہر پہ کتنا گراں گزرے گا۔ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حیوانوں کے حقوق بیان فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ کے کان میں کچھ آواز نکالی، تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا اور فرمایا تیرا اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک میرے اوپر وزن زیادہ لاتا ہے، خوراک مجھے تھوڑی دیتا ہے، کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی مخلوق پہ رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ماں باپ کا نافرمان وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ سود کو کیوں اتنا بڑا جرم قرار دیا گیا؟ وجہ یہ تھی کہ انسانی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی حرمت و عظمت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے بلا وجہ کسی انسانیت کا قتل کیا، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں وہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس نے بلا وجہ کسی جان کا قتل کیا وہ ایسے ہی ہے کہ قتل الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور ومن احیاہا، جس نے کسی ایک جان کو بچایا، فاحیا الناس جمیعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا قیامت کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں ان سے ڈرتے رہو، ان کے معاملات کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اور جتنے ہمارے انسانی رشتے ہیں، انسانوں کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق کو بیان فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے، کلکم مسئول کلکم عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور ہر ایک نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ دوستان گرامی، آخر میں ایک حدیث مبارکہ عرض کروں گا کہ جس سے یہ ثابت ہوگا، واضح ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانی حقوق بیان فرمائے ہیں، انسانوں سے جو تعلق بیان فرمایا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بروز قیامت اس کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال مفلس، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یا میرے صحابہ بتاؤ مال مفلس، کہ مفلس کون ہوتا ہے، غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو عمومی طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، غریب وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، لا درہم ولا دینار، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ غریب ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، غریب وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آئے گا بہت بڑی بڑی نیکیاں لے کر، بہت بڑی بڑی اعمال اس کے پاس ہوں گے، نمازوں کی کثرت ہوگی، نوافل کی کثرت ہوگی، ذکر اذکار کی کثرت ہوگی، حج صوم و صلات اس کے پاس ہوگا، لیکن وہ آ جائے گا جس کو گالی دی ہوئی ہوگی، وہ آ جائے گا میزان عدل پہ جس کو بلا وجہ مارا پیٹا ہوگا، وہ آ جائے گا جس کی عزت کو تار تار کیا ہوگا، وہ آ جائے گا جس کا دنیا میں خون کیا ہوا ہوگا، وہ آ جائے گا جس کی چوری کی ہوئی ہوگی، یعنی وہ جس کے ساتھ دنیا میں ظلم و زیادتی کی ہے وہ میزان عدل پہ آ جائے گا، اور وہ عرض کرے گا یا رب العالمین آج ہمیں انصاف چاہیے، آج تو انصاف کا دن ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے بندے آج ان لوگوں کو اپنا حساب دو، وہ کہے گا دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تب اللہ پاک فرمائے گا
اس کی نیکیاں اب ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور تو اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی کہ حقوق العباد کے اندر جن جن معاملات کے ساتھ لوگوں سے ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کا بدلہ نیکیاں تقسیم کرنے کی صورت میں ہوگا، لیکن ابھی قرض خواہ باقی ہوں گے کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ وہ قرض کا مطالبہ کر رہے ہوں گے، وہ عرض کریں گے یا اللہ آج ہمیں انصاف چاہیے، اگر آج بھی ہمیں انصاف نہ ملا تو پھر کہاں انصاف ملے گا؟ اگر تیری بارگاہ سے بھی انصاف نہ ملا تو پھر اور کس کے پاس سے ملے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا اب اس کے پاس دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچا، جتنی نیکیاں تھیں وہ سب تقسیم کر دی گئیں جن جن کے ساتھ دنیا میں ظلم و زیادتی کی تھی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تم اپنی برائیاں اس کے پلڑے میں ڈال دو، یہاں تک کہ اس کی برائیاں جب اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، نیکیاں تو پہلے چلی گئیں، اب اس کے نامہ عمل میں جب برائی ہی برائی ہوگی تو اللہ پاک فرمائے گا ثم طرح فی النار، کہ پھر اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو دوستان گرامی، حقوق العباد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے اور انسانی حقوق پر زور دیا، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ اپنے حقوق بھی اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ بندوں کے حقوق پورے نہ کیے جائیں، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معافی نہیں دیتا جب تک کہ بندے اسے معاف نہ کر دیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ سنہری اصول ہیں جن کے اوپر آج ہر مسلمان کو بالخصوص ان پر عمل پیرا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔